السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہفتہ بڑا اہم ہے پاکستان کی سیاسی حالات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کارکنوں کے حوالے سے بھی۔ آج ابھی کچھ دیر میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوگی۔ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان جو ہیں وہ آج ATC میں پیش ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری بھی ATC میں پیش ہوں گے۔ اس وقت جو ایک تنازع شدت اختیار کر چکا ہے فواد چودھری کے ساتھ، جو سوشل میڈیا میں اس وقت جو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی آج کا دن بڑا اہم ہے۔ آج کمرہ عدالت میں عظمیٰ خان اور علیمہ خان کی طرف سے جو ہے وہ کچھ شاید ہدایات بھی جاری کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اہم کیسز کی سماعت ہے۔ سب سے اہم کیس جو ہے وہ پنجاب کالج نجی طالبات کے حوالے سے جو کیس تھا وہ زیر سماعت ہے۔ پھر اس کے بعد نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی کیس کی سماعت ہے، اور پھر جو اس وقت الیکشن کمیشن ٹریبیونل میں ریٹائرڈ ججز کو تعینات کیا گیا، اس حوالے سے بھی درخواست کو سماعت ہوگی۔ گو کہ لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے یہ معاملے جو ہیں وہ آئینی عدالت کو بھیج دیے جائیں گے، لیکن آج یہ اہم کیسز کی سماعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں جو بتایا تھا ہم نے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جب سے چارج سنبھالا ہے تو وہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ لائن اپ کیا ہے۔ جہاں جہاں پر سسٹم میں کچھ خامیاں تھیں، خرابیاں تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جتنے بھی بینچز کی تشکیل ہو رہی تھی تو جسٹس منیب اختر کو، جسٹس عائشہ ملک کو، جسٹس شاہد وحید کو، بہت سے ججز کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا تھا، اور من پسند بینچز بنتے تھے۔ لیکن اب جو بینچز بنے ہیں 2 ہفتوں کے لیے، وہ بینچز دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ بالکل پک اینڈ چوز والا کام نہیں کریں گے، اور انہوں نے جس طرح بینچز کی فارمولیشن کی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو بحران ہے وہ کم ہوگا اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ یہ بینچز جو ہیں، جس میں بینچ نمبر 1 کی بات کریں تو چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل بینچ ہوگا، جو کہ مختلف مقدمات کی سماعت کرے گا۔ جسٹس شاہد بلال حسن جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ میں گئے ہیں، جونیئر جج تھے، لیکن کیونکہ جو ایک بنایا گیا تھا فارمولا کے 5 ججز میں سے، سینئر ججز میں سے ایک جج کو تعینات کیا جائے گا سپریم کورٹ، تو جسٹس شاہد بلال 5ویں نمبر پر موجود تھے، اور انہیں جو ہے وہ خصوصی طور پر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی ان کو حمایت حاصل تھی، تو انہیں جو ہے وہ بھیجا گیا سپریم کورٹ میں، اور اب یہ چیف جسٹس کے ساتھ جو ہیں وہ بینچ میں شامل ہوں گے۔ تو ایک بڑی اچھی روایت ہے کہ ساتھ آپ جونیئر ججز کو بھی ساتھ جو ہیں وہ شامل کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں ان کا ایکسپوئر بڑھے، اور یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے سپریم کورٹ کی کہ جونیئر ججز کو سینئر جج کے ساتھ جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے، اور اچھی روایت ہے۔ بینچ نمبر 2 میں جو ہے جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ جسٹس عائشہ ملک کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، اب یہ اس بینچ میں شامل ہو چکی ہیں۔ بینچ نمبر 3 میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں ان کو شامل کیا گیا۔ اطہر من اللہ بھی بڑے عرصے سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ان کو کسی بینچ میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عرفان سادات پر مشتمل 4تھا بینچ ہے۔ 5واں بینچ جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی پر مشتمل ہے۔ 6واں بینچ جو ہے وہ جسٹس شاہد وحید اور جسٹس نعیم اختر افغان پر ہے۔ 7واں بینچ جو ہے وہ جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس ملک شہزاد پر مشتمل ہے، اور 8واں بینچ جو ہے وہ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیر۔ یہ بڑا اہم بینچ ہے ناظرین۔ ان ججز کو جو ہے ایڈ ہاک طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تعینات کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جو زیر التوا کیسز ہوں گے وہ ان کو جو ہے وہ دیے جائیں گے، اور کوشش یہ کی جائے گی زیر التوا کیسز کو کم کیا جائے۔ جو کہ جو ماضی کے چیف جسٹس تھے انہوں نے تو جو زیر التوا کیسز کے نام پر جو بینچ بنائے تھے، وہ بینچ جو ہیں اس کی وجہ سے کیسز میں کمی تو نہیں ہوئی، کیسز بڑھ گئے۔ اب ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے اس بینچ میں شامل کر لیا گیا، یعنی 2-3 ماہ جو ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اور جو ان کی مراد تھی وہ تو انہیں ملتی رہی ہیں۔ اب یہ اچھی بات ہے کہ یہ بینچز کی فارمولیشن ہو چکی ہے، اور اب یہ باقاعدہ سے کام کریں گے۔ اچھا ناظرین، ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں پر موجود ایک صحافی نے، یوٹیوبر نے ان کی ایک تصویر بنائی، ویڈیو بنائی، جس پر انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایس پی سیکورٹی کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، نیا ایس پی سیکورٹی تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ جو یوٹیوبرز ہیں جو وہ صحافی جو ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں اور حتیٰ کہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی، تو ان کے لیے اب شاید جو ہیں وہ پریشانیاں بڑھ جائیں، مشکلات بڑھ جائیں، ان پر جو ہے وہ پابندیاں لگائی جانے کا امکان ہے۔ تو یہ بڑا اہم ہے ناظرین اس حوالے سے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھیں گے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ تھے وہ اس حوالے سے کچھ نرمی اختیار کرتے تھے، لیکن یہ جو عمل ہمیں چیف جسٹس کی طرف سے نظر آیا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یوٹیوبرز کے لیے اور ڈیجیٹل میڈیا کا کام کرنے والے صحافیوں کے لیے مشکلات ہوں گی۔ ناظرین 26ویں آئین ترمیم کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 3 درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں، وہ عام شخصیات ہیں، وہ خاص شخصیات بھی اس میں شامل ہیں، لیکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے یہ پہلی مرتبہ ہے، یہ پہلی درخواست ہوگی جو کہ سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی، اور بتایا جا رہا ہے کہ آج یہ درخواست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کر جائے گی، اور اس کی جو تصدیق ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذہین قریشی کے حوالے سے جو استعفے کی خبر چل رہی تھی اس کو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ایک اور اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ فیصل چودھری نے ایک درخواست جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے دائر کی تھی، جسے پاکستان تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ وہ آج یہ درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں معذرت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دائر کریں گے، اور اس حوالے سے تمام تر چیزیں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ اب لندن میں اگر بات کریں تو ہم لندن میں ایک تو نواز شریف پہنچ چکے ہیں، اور دوسری جو پرواز ہے وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی تھی، وہ بھی پہنچ چکے ہیں، اور جس طرح ان کا استقبال کیا گیا ہے ایئرپورٹ پر وہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے ان کے فیصلوں کے حوالے سے، اور وہاں پر جو ہے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے جو ہے ٹماٹر، آلو، پیاز، بینگن اور ڈونٹس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کر وہاں پر پہنچے ہیں، اور ان کی جانب سے جو ہے وہ سخت احتجاج کیا گیا ہے۔ ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر فواد چودھری اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان میں ایک جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس جنگ میں فواد چودھری جو ہیں وہ بھی کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ کوئی بھی اگر ان کے اوپر تنقید کرتا ہے تو وہ اس کا بھرپور جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کو تحریک انصاف کی لیگل ٹیم سے ہٹایا گیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ یہ لڑائی شروع ہوتی ہے۔ تو پھر اظہر مشوانی نے جو ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب آپ ایک بار پھر ظالم کی بجائے مظلوم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان اس حالت میں سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہے، پاکستان اس حالت میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت اور تحریک انصاف کو کرش کرنے کے منصوبوں کی وجہ سے ہے۔ سوشل میڈیا عام عوام کی سوچ کی عکاس ہے، عام عوام کی آواز ہے۔ ذرا اسٹوڈیو سے نکل کر واپس عوام کی بات کر کے دیکھیں، سوشل میڈیا سے زیادہ سخت رسپانس ملے گا۔ یہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے رجیم چینج کے بعد عمران خان کے خلاف بنائے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ یہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے 8 فروری 2024 کو دھاندلی کے تمام منصوبے اڑا کر رکھ دیے۔ یہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے ہر پابندی کے باوجود عمران خان کی حقیقی آزادی کی تحریک کو زندہ رکھا، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 30-35 کیا بیک وقت 3 اکاؤنٹس بھی چلانا کسی عام آدمی کے لیے ممکن ہے۔ آپ وہی لائنیں بول رہے ہیں جو سلیم صافی اور انصار عباسی ٹائپ لوگ جو ہیں وہ دہراتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ فواد چودھری جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بار بار ظالم کو نشانہ بنانے کی تلقین کر رہے ہیں، جب ہم پاکستان میں بیٹھ کر مظالم ہی برداشت کر رہے ہیں۔ اس وقت جب پوری پی ٹی آئی یورپ امریکہ میں بیٹھی ہے یا آتی جاتی ہے، میرا اور میرے خاندان کا نام ECL پر ہے، میں اس وقت 49 مقدموں کا سامنا کر رہا ہوں، میرے بھائیوں پر مقدمے اس کے علاوہ ہیں، لہٰذا یہ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس ظلم کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے سوشل میڈیا کو کہ سب سے پہلے پاکستان میں سپورٹ میں نے ہی کیا تھا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہی سب سے پہلے سوشل میڈیا کو سپورٹ کیا تھا، اب بھی میں سوشل میڈیا کو سب سے زیادہ افیکٹو کمیونیکیشن سمجھتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ضد کریں سب ہی زبردست ہے، ایسا نہیں۔ ڈالر کمانے کی دوڑ میں اور بین الاقوامی ایجنسیوں کے کھیل میں بہت لوگ مس یوز کر رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کو ہرگز جڑنا نہیں چاہیے۔ اب اظہر مشوانی اس کے اوپر جواب دے رہے ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ فواد صاحب کل تک آپ جنرل باجوہ کی جن باتوں کا مذاق اڑاتے تھے آپ خود وہی کہہ رہے ہیں۔ شبلی فراز، رؤوف حسن، سلمان اکرم راجہ سمیت جو لوگ مشکل ترین وقت میں خان کے ساتھ کھڑے نظر آئے آپ نے مسلسل اٹیک کر رہے ہیں، وہ لوگ جواب تو دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پر تنقید یا اٹیک ہو تو آپ پورے سوشل میڈیا کے فیک اکاؤنٹ بول دیں اور پھر سے ایک بات ظالم پر تنقید کریں، ظلم کا مقابلہ کرنے والوں پر نہیں۔ فواد چودھری بھی کہاں بیٹھنے خاموش رہنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اصل میں الٹ ہے، آپ شبلی فراز کہاں ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ سلمان راجہ پاناما میں نواز شریف کا وکیل تھا اور اس وقت سے ہمارا اختلاف ہے، اور رؤوف حسن تحریک انصاف کا پیڈ ملازم ہے، اس پر کتنے کیس ہوئے، ان پر کیا دباؤ آیا پارٹی چھوڑنے کا، دراصل ان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ دوسری طرف ہم لوگوں نے بدترین تشدد اور مہینوں میں قید و بند کی صحبتیں اٹھائیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ قربانیاں دینے والوں کا ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا مہم چلائیں اور نئے لوگوں سے تعلقات بنا لیں۔ پہلے تو مر گئے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا کیا فائدہ ہے، یعنی پچھلے مر گئے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ اب رؤوف حسن جو ہیں انہوں نے بھی اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ فیصل چودھری کا میدان میں آنا پی ٹی آئی میں اختلافات پیدا کرنے کی مذموم کوششیں ہیں۔ اسی طرح کے سابقہ کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد ٹاؤٹ برادران کو ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس مجرمانہ کوشش کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی انہیں قانونی ٹیم سے نکالنے کے فیصلے کے پیچھے متحد ہے۔ ان کا عمران خان کے مقدمات سے کوئی تعلق نہیں، وہ مقدمات خصوصی طور پر پارٹی کی طرف سے نامزد کردہ وکلا ہینڈل کریں گے۔ فواد چودھری پھر جواب دیتے ہیں کہ فیصل نے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر 500 سے زائد کیسز مفت لڑے۔ دوسری جانب فواد حسن فواد کا گھٹیا بھائی 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام ایس ایم ڈی اور میڈیا ورکرز کے بارے میں ایجنسیوں کو تفصیلات فراہم کی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد گرفتار ہوئے۔ تم کسی کے وفادار نہیں ہو۔ یہ تو ناظرین اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے، ایک فواد چودھری اور سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے یا جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کے درمیان ایک تناؤ چل رہا ہے، جس پر جو ہے وہ فواد چودھری جو ہیں وہ خاموشی اختیار کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے اور وہ ہر الزام کا جواب دے رہے ہیں، ان پر جو بھی کوئی اعتراض کیا جاتا ہے وہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے جو پارٹی کی قیادت ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ہمیں بے بس نظر آ رہی ہے۔ جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ بھی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بیانات دے رہی ہے، اور اس وقت جو فضا ہے، جو اس وقت ماحول ہے وہ بڑا کشیدہ ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف آپس میں ہی جو ہے وہ الجھ پڑی ہے۔ کل آپ سے دوبارہ ناظرین ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔